سورہ واقعہ بہت زیادہ فضیلت والی صورت ہے اور اس صورت کو پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ یہ ایک ایسی صورت ہے جس کے بے شمار دنیاوی فوائد ہیں۔ اسے دولت کی صورت بھی کہا جاتا ہے۔ ہمیں اسے اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنانے کی ضرورت ہے اور اسے اپنے دل کے قریب رکھنا چاہیے۔ جس گھر میں عشاء کے بعد سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ یہ سورت قرآن پاک کی اہم سورتوں میں سے ایک ہے۔ حدیث نبوی میں آتا ہے جو شخص ہر رات عشاء کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھے گا اسے کبھی بھی غربت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس سورت کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ بندے کے رزق میں برکت عطا کرتا ہے اور تنگ دستی غریبی دور ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ سورت دل کے سکون اور راحت کا باعث بنتی ہے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بھی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا سورت واقعہ بدحالی کے خلاف مکمل تحفظ اور دولت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ نے سورہ واقعہ پڑھنے کے بے شمار فوائد بتائے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا سورہ واقعہ ایک دولت کی صورت ہے، اس کی تلاوت کرو اور اسے اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ۔ اگر کوئی شخص فکر و فاقہ میں مبتلا ہے یا اس کے گھر میں رزق کی تنگی ہے تو اسے چاہیے روزانہ 41 دفعہ سورہ واقعہ پڑھنا شروع کر دے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کی قبر پر سورہ واقعہ پڑھنے سے اسے قبر کے عذاب سے نجات مل جاتی ہے۔ سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے سے دولت اور خوشحالی کے دروازے کھلتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی آسان کام ہے۔ اس سورت کو پڑھنے کے لیے صرف چند منٹ درکار ہوتے ہیں۔ ہم روزانہ کی بنیاد پر دوسری چیزوں پر گھنٹوں ضائع کرتے ہیں جو اس کی تلاوت کے مقابلے میں کم اہم ہوتی ہیں، اور سورہ واقعہ پڑھنے کا بہترین وقت سونے سے پہلے کہا ہے، یعنی عشاء کا وقت جو ہے بہت بہترین وقت ہے۔ نبی کریم نے فرمایا جو بھی رات کو سورہ واقعہ پڑھے اسے کبھی بھی غربت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ مغرب اور عشاء کے درمیان یا عشاء کے بعد سورہ واقعہ پڑھیں۔ قرآن ان لوگوں کے لیے برکات کی ایک شاندار شکل ہے جو اس کو باقاعدگی سے پڑھتے ہیں اور زندگی میں اس کے احکامات کو نافذ کرتے ہیں۔ اگر کوئی عورت حاملہ ہو اور اس کے بازو میں سورہ واقعہ کو لکھ کر تعویذ باندھ دیا جائے تو بچہ پیدا ہونے میں آسانی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول خدا نے فرمایا تم لوگ حب الحزن سے پناہ مانگا کرو۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا جہنم میں ایک وادی ہے جس سے خود جہنم بھی روزانہ 100 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ اس میں کون لوگ جائیں گے؟ آپ نبی کریم نے فرمایا وہ قرآن پڑھنے والے جو بس دکھاوے کے لیے اعمال کرتے ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس سورت کو اپنی زندگی کا معمول بنائے اور اس کے فضائل سے فائدہ اٹھائے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سورہ واقعہ پڑھنے کی توفیق عطا کرے اور قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا کرے اور محمد و آل محمد سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔